امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہاں تجربہ امام صاحب کا ہی ہے، میرا بھی کچھ تجربہ ہے لیکن برکہ میرا اتنا اس درجے میں نہیں ہے کہ بہت سے لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان سے کبھی ہم نے بات نہیں کی، ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت گزارا جائے اور ان سے پوچھا جائے مسئلہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، آج شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ آج شام سے، ورنہ بالیقین کل شام سے رمضان شریف کا مبارک سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی پوری قدر کرنے کی اور اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں حضرات نے، مجھے بھی آپ کی خدمت میں ایک مدت ہو گئی، لیکن میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی باتیں کروں۔ کبھی کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ پھر بعض جدید تحقیقات کا بھی ہمیں حوالہ دینا پڑتا ہے۔ گزشتہ جمعے کو میں کسی دوسرے مضمون پر، اور مضمون جو پیچھے سے چل رہا تھا ایمان کی حفاظت، آنے والے نسلوں کا مسئلہ، اس پر گفتگو کر رہا تھا۔ بعد میں امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہاں تجربہ امام صاحب کا ہی ہے، میرا بھی کچھ تجربہ ہے لیکن برکہ میرا اتنا اس درجے میں نہیں ہے کہ بہت سے لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان سے کبھی ہم نے بات نہیں کی، ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت گزارا جائے اور ان سے پوچھا جائے مسئلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سارا نظام واضح کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے کہ بیمار پر روزہ نہیں ہے، مسافر پر روزہ نہیں ہے، کوئی ضعیف ہے، عمر دراز شخص ہے اور کمزوری ہے، اس پر بھی روزہ نہیں ہے۔ اس کی دوسری شکلیں ہیں، یا ایک شخص ایسا ہے، اللہ معاف کرے کہ وہ تو جوان ہے، صحت مند ہے، لیکن کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کو دوا کھانی ہے، پانی پینا ہے، تو اس پر بھی روزہ نہیں ہے۔ تو میں نے روزہ نہ رکھنے کی جو وجوہات سمجھی ہیں، اس میں ایک پہلی وجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں میں خوف ہوتا ہے کہ شاید ہم روزہ پورا نہ کر سکیں،
بے ہوش ہو جائیں، کمزور ہو جائیں۔ اگر کچھ لوگوں میں تو حسن ظن ہی رکھوں گا سب سے، اگر کچھ لوگوں میں اس قسم کے خیالات ہیں تو ان کو اگر تھوڑی دیر ان کی کاؤنسلنگ کی جائے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ روزہ رکھنے کی ہمت کر لیں گے۔ اور ان کو ایک مسئلہ بتا دیجئے، ایک مسئلہ پہلے قرآن کی بات بتا دیجئے کہ بھئی اللہ نے قرآن مجید میں جہاں پر روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے وہ اللہ نے ایک بات بہت اچھے انداز سے واضح کر دی کہ یہ بنیادی رکن صرف تم پر فرض نہیں ہے، روزہ امت محمدیہ پر صرف فرض نہیں کیا گیا۔ پہلی چیز کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے ایک بات بہت واضح کر دی کہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئیں سب پر اللہ نے روزہ فرض کیا تھا۔ تو کوئی سخت یا غصے والا حکم اللہ کی طرف سے تم کو نہیں دیا جا رہا ہے، تم سے پہلی شریعتوں پر فرض تھا، تم پر فرض ہے۔ حالانکہ پچھلی شریعتوں پر جو روزے کا نظام تھا بلکہ ہمارے مقابلے میں کچھ سخت بھی تھا۔ ہمارے لیے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے اللہ نے بڑی آسانیاں فرما دی ہیں۔ ایک تو ذہنی طور پر اس کو اندر سے مضبوطی ملے گی کہ بھئی جب سب پر فرض ہے اور سب یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات میں نے ہمت والی بات شروع کی، وہی کہہ رہا ہوں میں، اس کی وجہ یہ رہی کہ میں آج سے قریب یہ اندازاً 20 سال 22 سال پرانی بات ہے، مجھے کسی کام سے رمضان شریف میں ساؤتھ انڈیا جانا پڑا، اور تب یہاں لکھنؤ سے جہاز کی سہولیات نہیں تھی، ڈائریکٹ لمبا سفر تھا، ٹرین سے کیا۔ واپسی میں روزے کا مسئلہ آ گیا، تو ہمارے ساتھ ایک دوست اور تھے، انہوں نے کہا کہ سفر میں سہولت ہے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں کہا نہ رکھو، میں رکھوں گا، اس لیے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ ابھی تو آپ رکھ لیں گے، بعد میں قضا کر پانا بہت مشکل کام ہے۔ اور میں نے ان کے سامنے یہی دلیل دی جو میں اب ان لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں جو حضرات ذرا سا پہلے سے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو کیسے شام ملے گی، مر نہ جائیں کہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے میں عالم دین ہوں، مجھے اتنی بات تو معلوم ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی تکلیف ایسی ہو جو ناقابل برداشت ہو تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ تو میں نے کہا میں چانس لیتا ہوں، روزہ رکھوں گا، بھائی دوے نہیں رکھ پائے توڑ دوں گا، ہو سکتا ہو رکھ لے جاؤں۔ تو اللہ کا شکر احسان ہے، پھر اللہ نے ہمت دے دی اور اللہ کا فضل ہے، پھر روزہ ہمارا پورا ہو گیا اور انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو پہلی چیز یہ کہ جو حضرات لیکن ان سے یہ کہ ذاتی ملاقاتوں میں ان کے خوف کو دور کیا جائے کہ بھئی رکھ لو، نہ رکھ پانا، بے ہوش ہو جانا توڑ دینا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کر لینا، ایک بات۔ دوسری بات میرے عزیز جو میں نے محسوس کی ہے اور میں اسی لیے اب اس طرف آپ کو لے چل رہا ہوں کہ ابھی ہمیں کبھی کبھی میں نے کہا نا کہ جدید تجربات اور تحقیقات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اصل میں کسی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک نفع کا ایک نقصان کا۔ اب اگر اس کے سامنے ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں اور دین کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو بحالت مجبوری نئی تحقیق کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ نئی تحقیق میں اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ روزے کے اتنے فائدے اللہ نے رکھے ہیں، وہ ہم علماء کبھی ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں دو پریشانیاں ہیں۔ ایک پریشانی تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سکھلایا گیا ہے کہ آپ کا تعلق جس بیک گراؤنڈ سے ہے اسی بیک گراؤنڈ کی بات کریے، آپ دوسرے بیک گراؤنڈ کی بات نہ کریے۔ مثال کے طور پر میں میڈیکل سائنس کے بیک گراؤنڈ کا آدمی نہیں ہوں، تو طبی نقطہ نظر سے اس کے کیا فائدے ہیں مجھے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
ہاں کوئی ڈاکٹر وہ بیان کریں تو اچھی چیز ہے، تو کچھ ڈاکٹروں نے کچھ ریسرچ کی ہے، اور وہ ریسرچ اگر نئی نسل کے سامنے رکھی جائے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ اسی بہانے اللہ کرے کہ روزہ رکھنے کی طرف ترغیب ہو جائے۔ اس میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا سوشل میڈیا پر، اب اس کی تحقیق مجھے نہیں ہے کہ جو لوگ سال میں کم سے کم 1 مہینے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتے ہیں، معدے کو خالی رکھتے ہیں، اور عام دنوں میں بھی ڈاکٹرز جو بتاتے ہیں وہ تجربہ آپ کو بتلا دوں، عام دنوں میں پیٹ کی سب سے بہترین دوا فاقہ ہے۔ پیٹ میں ٹھن ہے، گیس ہے، لیور خراب ہے، اس کو بھوکا رکھیے، کم کھانا دیجیے، انشاءاللہ آپ فٹ رہیں گے۔ یہ تو عام دنوں میں ہمارا تجربہ ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کو ڈاکٹرز کہتے بھی ہیں کہ آپ اگر اس عمر میں سفر کر رہے ہیں تو سفر میں کھانا 1 وقت کھائیے، 2 وقت کھانا نہ کھائیے۔ اس سے پتہ چلا بہرکیف اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ پیٹ کو جتنا خالی رکھیں گے اتنا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کس کس درجے میں ہے وہ دوسری بحث ہے۔ چنانچہ میں اگر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دوں، لیکن وہ آپ کو اختیار ہے، آپ قبول کریں چاہے قبول نہ کریں۔ اگر واقعتاً جو شریعت کا نظام ہے وہ نظام ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم روزہ ضرور رکھتے ہیں لیکن روزے کا جو اصل مقصود ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ کرنا کیا، اس میں ایک کام کر لیں انشاءاللہ، اور پھر اللہ کی طرف سے دیکھیں کیسے ہماری جسم کی جو صحت ہے کتنی مضبوط ہو رہی ہے۔ اور میرا تجربہ بھی اس کے سلسلے میں عرض کر دوں گا۔ جو لوگ زیادہ بھوکے، یعنی 1 مہینے کا ایک نظام ہے کم سے کم اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ کینسر کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یورک ایسڈ، تھائرائیڈ، کولیسٹرول، نہ جانے کتنی چیزیں قابو میں آ جاتی ہیں، اور یہ بنیادیں ہیں بیماریوں کی۔ کولیسٹرول بنیاد ہے ہارٹ اٹیک کی، کولیسٹرول زیادہ ہوگا تو بی پی ہوگا، بی پی سے زیادہ ہوگا تو آدمی پیرالائز ہو جائے گا۔ تو رمضان شریف میں اگر ایک انسان بھوکا رہ رہا ہے تو اللہ کا شکر اس کو یہ فائدے ملیں گے، لیکن ہمیں نہیں ملتے۔ ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ نہ کولیسٹرول کم ہوتی ہے، نہ بی پی کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہم بالکل نظام تبدیل کر دیتے ہیں اور پہلے دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے ہماری صحت اور خراب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ ہم رمضان شریف میں 8 کلو، 9 کلو، 10 کلو وزن کم کر لیتے ہیں اپنا، اور صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں بتلا رہا ہوں ابھی آپ کو۔ ہمارے یہاں ترتیب اور ظالمانہ ترتیب ہے۔ افطار کی دعوتیں وہی لوگ کھائیں جو نوجوان ہیں، بزرگوں کو، بڑی عمر والے لوگوں کو آپ حضرات اس سے آزاد کر دیں، زیادہ بہتر ہے۔ دن بھر معدہ خالی رہتا ہے، اور افطار میں بریانی کھا رہا ہے آدمی، سموسہ کھا رہا ہے، پکوڑا کھا رہا ہے، یہ ساری چیزیں زہر ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معدہ اتنا آدمی کو سست کر دیتا ہے کہ تراویح اس کے لیے مصیبت لگنے لگتی ہے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرے والد صاحب بیعت ہیں، تو مجھے بچپن میں جب میں 10 سال کا 9 سال کا باندھا لے جاتے تھے رمضان شریف میں۔ قاری صاحب بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے، تو اکثر و بیشتر انہی کے بغل میں بیٹھ جاتے تھے افطار میں۔ ایک روز میں نے طے کیا، اور تب ان کی عمر کتنی رہی ہوگی، 60-70 سال کی عمر رہی ہوگی، میں نے طے کیا کہ آج میں ان کا مقابلہ کروں گا۔
افطار کے بعد سب لوگ آرام کر رہے ہیں، وہ اللہ کا بندہ وہ امین میں کھڑا ہے، تھوڑی دیر آرام کیا، تراویح خود پڑھاتے تھے، اور تراویح پڑھانے کے بعد تھوڑی دیر کچھ پانی پیا، کچھ ہلکی سی غذا لی اور پھر کھڑے ہو گئے. اور میں ایک دن سوچتا رہا کہ آج یہ جب تک بیٹھیں گے نہیں میں سوؤں گا نہیں. اور بچہ تھا، مجھے نیند آ گئی. صبح اٹھا تو مجھے پہلی فکر ہوئی کہ قاری صاحب کہاں، دیکھا پھر وہ تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ ایک بوڑھا آدمی ساری رات عبادت میں کیسے گزار دیتا ہے، اور ہم ابھی بہرکیف عمر میں ہمیں نیند آ رہی ہے. لیکن ایک تجربہ ہوا میرے ساتھ، تب مجھے محسوس ہوا کہ اگر واقعتاً اس ترتیب پر رمضان گزارا جائے، آپ 8 کلو 10 کلو ویٹ بآسانی گرا سکتے ہیں، بہت آسانی سے. 10 کلو تک لوگوں نے ویٹ کم کر لیا رمضان شریف میں. اور ایک تجربہ بتلا دوں میں آپ کو کہ کیسے معدہ جب خالی ہوتا ہے تو جسم کیسے توانا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں آج سے 6-7 سال پہلے کورونا کا ٹائم آیا. ہمارے یہاں مدرسے میں باہر کی بچیاں بھی پڑھتی تھیں، آس پاس کی بچیاں تو جیسے تیسے چلی گئی. وہ بچیاں کچھ ہمارے پاس منی پور آسام کی تھی، ہاسٹل میں وہ پھنس گئی. اب وہ رمضان شریف بھی شروع ہو گیا، ہم لوگ بہت پریشان. خیر نتیجہ یہ ہوا کہ منی پور کی اسٹیٹ گورنمنٹ نے سینٹرل گورنمنٹ سے بات کی، اور جتنے منی پور کے لوگ دلی سے اس روٹ میں پھنسے ہوئے تھے ان کے لیے اسپیشل ٹرین بھیجی. کچھ لوگ آگرہ میں پھنس گئے تھے، دلی میں بہت سے لڑکے پڑھتے تھے وہ پھنس گئے تھے، ہماری یہاں بچیاں پھنس گئی تھیں. ان کا وہیں سے نام وام لکھا گیا، ٹکٹ بنا. میرے پاس فون آیا کہ یہ ٹرین ہے فلاں وقت لکھنؤ میں آئے گی، آپ چلے جائیے گا. خیر میں نے گاڑی واڑی منگائی اور بچوں کو لے کر کے، مجھے کہا گیا کہ 2 بجے ٹرین آ جائے گی. اس وقت کا جو منظر آپ جانتے ہی ہیں، کیسا خوفناک عالم تھا. میں وہ 5-6 بچیوں کو لے کر کے اپنے ساتھ ایک دوسرے استاذ کو لیا اور میں اسٹیشن پہنچ گیا. وہاں افسران نے بچیاں ہم سے لے لی، ان کے پاس ایک لسٹ تھی، اس میں ٹک کر لی کہ آپ لوگ جائیے. ہم نے کہا نہیں ہم جائیں گے نہیں، بچیوں کا مسئلہ ہے، زبان بھی نہیں جانتی، جب تک ان کو ہم بٹھا نہیں دیں گے ہم جائیں گے نہیں. وہ انتظار کرتے کرتے ٹرین رات قریب 9 بجے آئی، اور میں وہاں سے رات قریب 12 بجے گھر واپس آیا. جو مجھے اصل چیز سنانی وہ سنیے. اب مسئلہ بیچ میں پڑا افطار کا، تو کچھ لے کر بھی نہیں گیا تھا اور کچھ مل بھی نہیں رہا تھا. آپ سب جانتے ہیں ساری دکانیں بند، سب کچھ بند. لیکن جیسے تیسے 4-5 کھجوروں کا اور 2-3 کیلے کا اور ایک بوتل پانی کا انتظام ہو گیا. اور وہ گرمی کا زمانہ، آپ سمجھ رہے ہیں مئی کے روزے تھے، اس وقت کتنی شدید گرمی تھی، لو کے تھپیڑے چل رہے تھے. اور میں نے وہ گرمی اسی پلیٹ فارم پر گزاری اور دوڑ بھاگ میں گزاری. اب ٹرین آ رہی ہے، پھر بلایا جا رہا ہے، اٹینڈنس ہو رہی ہے، کوچ وائز بچوں کو دور دور کھڑا کیا جا رہا ہے. اور میں نے وہاں پر 2 کھجوریں کھائیں، 1 کیلا کھایا، اور اس کے بعد وہیں کونے میں نماز پڑھ لی. تب نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اور پانی پی کر کے افطار کر لی. اور رات 12 بجے آیا، گھر پہ آ کر کے تراویح پڑھی. اور اللہ کا شکر ہے، خدا کا فضل ہے کہ بالکل کمزوری کا احساس نہیں ہوا. تو اب یہ تو میرا تجربہ تھا. اب میں نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں جنہیں اپنی صحت کی بڑی فکر رہتی ہے کہ پہلا کام یہ کریں خوف زدہ نہ ہو، روزے رکھیں انشاءاللہ العزیز. اگر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جو ناقابل برداشت ہو، روزہ توڑ دینا کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں قضا کر لینا، بشرطے کہ تکلیف ناقابل برداشت ہو. پتھری کا درد اٹھ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بخار بہت شدید آ گیا، سر میں درد ہونے لگا، پیٹ میں درد ہونے لگا، کوئی تکلیف ایسی ہو گئی جو برداشت نہیں کر پا رہے، یا یعنی بھوکے رہنے کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگے، تو بھی روزہ توڑ دیجیے. تو کیوں گھبرا رہے ہیں؟ نہیں رکھ پائیں گے توڑ دیں گے. اور دوسرا پہلو، نوجوان بچوں کو صحت کی بڑی فکر رہتی ہے. اگر ان کو ہم بتلائیں کہ 2-3 کام یہ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز پھر دیکھیں کیسے فٹ ہوتے ہیں. افطار میں بالکل ہلکی افطار،
اور اگر میرا مشورہ مانے 3 چیزیں رکھے بس، کھجور رکھے، پھل رکھے، پانی رکھے بس، اور پورے رمضان گوشت چھوڑ دے، نہ افطار میں نہ سحری میں نہ کھانے، گوشت نہ کھائے پورے رمضان، سادہ کھانا کھائیے پورے رمضان، اور سحری بھی ہلکی کریے، آپ سادی سحری کر لیجئے، اور آپ 1 مہینے کے بعد اپنا دوبارہ ٹیسٹ کروائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو اگر نوجوان بچوں کے سامنے رمضان شریف کے روزوں کے جسمانی اور ظاہری اور دنیاوی فائدے بھی بتلائے جائے تو مجھے امید ہے کہ شاید یہ بچے راغب ہو جائیں روزہ رکھنے کے لیے۔ یہ چیزیں بچوں کے سامنے جاتی نہیں، اس سے بچے بیچارے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ روحانی فائدے تو میں نے رکھے نہیں، اور جسمانی اور ظاہری فائدے، دنیاوی فائدے رکھے بھی نہیں جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آدمی کی نیت اللہ کی رضا ہو، ورنہ وہی کہاوت ہے کہ ایک آدمی گوبر کے لیے بھینس خرید رہا ہے، بھائی گوبر تو ملے گا، دودھ کے لیے بھینس خریدو، تمہیں جسمانی فائدے تو ملیں گے ہی ملیں گے، تم اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھو۔ اور جو لوگ، اب تھوڑا سا دینی باتیں بھی کر لوں، جو لوگ طاقت رکھ کر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں بغیر کسی عذر شرعی کے، ان کے سلسلے میں بس ایک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت جملہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہم کو ارشادات ملے اس میں صاف ہے کہ وہ شخص بے انتہا بدبخت ہے جس کو رمضان شریف اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا پائے، اور ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر اس کا ہے۔ اگر ساری زندگی انسان روزہ رکھے تو اس کا ثواب انسان کو نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمت کریے، انشاءاللہ ہمت ہوتی تو اللہ کی طرف سے توفیق بھی ملتی ہے، ورنہ ظاہری فائدے اس لیے نہیں بتلائے جا رہے ہیں آپ کو کہ یورپ کے سلسلے میں، امریکہ کے سلسلے میں بعض وہاں کے متعلقین نے چیزیں بتلائیں کہ وہاں ڈاکٹرز ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں جو وہاں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز ہم سے آپ سے اچھی پڑھتے ہیں، چونکہ نماز سیکھ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو نماز سے ثواب نہیں ملتا، وہ نماز کو ورزش سمجھ کر کے پڑھتے ہیں۔ 5 ٹائم پڑھیں گے، ورزش سمجھ کر کے پڑھیں گے، ہم سے آپ سے اچھی پڑھیں گے سیکھ کر کے تاکہ فٹ رہیں وہ۔ تو ظاہر سی بات ہے اس نیت سے اگر ہم روزہ رکھیں گے کہ اس کی یہ فائدے ہیں، ویٹ کم ہو جائے گا، کولیسٹرول مینٹین ہو جائے گا، تو 0 ہو گیا اس کا فائدہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لاجک بھی رکھے ہیں، وہ لاجک نہیں بتلائے جاتے تاکہ ایک ہی نیت رہے ہماری۔ اس لیے میرے عزیزو آج بس آپ سے گزارش کرنی ہے کہ کل سے ورنہ پرسوں سے انشاءاللہ العزیز یہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہمیں اس کی پوری قدر کرنی ہے، ابھی سے طے کرنا ہے، نظام بنانا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی پوری قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گھروں بھی انشاءاللہ ایسی کوششیں کرنی ہے